ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مجھے کچھ غریب نظر آئے، میں نے سوچا زیورات پہن کر کے کیا کروں گی، اگر غریبوں کو دے دوں تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، ان کے بھلے کے لیے میں نے یہ زیورات ان کو عطا کر دیے۔ ذرا غور تو کریں اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ 4-5 سال کی عمر کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے والد بزرگوار سے کتنی محبت کی، جیسے رسول اللہ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنی شہزادی کو چاہا ہے، ویسے رسول اللہ کی شہزادی نے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا ہے تو اپنے بابا کو چاہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بچیاں ماں باپ کو ٹینشن دیتی ہے، ماں باپ کو تانے دیتی ہے، ماں باپ سے الگ الگ انداز میں بات کرتی ہیں، لیکن اللہ اکبر، شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک کے رسول اللہ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تو مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی، اس لیے کہ وہاں غذا کا انتظام نہیں تھا۔ پورا مکہ سوشل بائیکاٹ پر اتر آیا تھا۔ ذرا توجہ تو کرو بہنوں، اللہ اللہ۔ اس وقت سیدہ پاک کی عمر بہت کم تھی، ننھی سی عمر تھی۔ اس عمر میں 3 بڑی بہنیں بھی موجود ہیں، وہ تینوں بہنیں رسول اللہ سے عرض کرتی ہے بابا یہ تکلیف ہے، بابا وہ تکلیف ہے، اور یہ ننھی سی عمر ہونے کے باوجود اپنی بڑی بہنوں کو سمجھاتی ہیں کہ بابا تو پہلے سے تکلیف میں ہیں، جب تم شکایت کرتی ہو تو ان کا درد اور بڑھ جاتا ہے، اور اپنی بہنوں کو خاموشی کے ساتھ کنارے لے جا کر کے کہتی ہیں جو بھی تکلیف ہو نا مجھ سے کہہ دیا کرو، جو بھی شکایت ہو نا مجھ سے کہہ دیا کرو، بابا کو کوئی تکلیف نہ دیا کرو، تمہاری شکایتوں سے بابا کو اذیت ہوتی ہے، مجھے ساری شکایت کر کے تکلیفیں مجھے پہنچاؤ مگر بابا کو اذیت نہ دو۔ یہ بات وہ کہہ رہی تھی اور پیچھے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت سن رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا تو میرا کتنا خیال کرتی ہو، ارے تو میری ماں کی طرح ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے ویسے تو اپنے بابا کا خیال کرتی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ اور پھر حضور نے ان کو کہا تو میری ماں جیسی ہے، یعنی تو ام ابی ہاں ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے بحیثیت بیٹی اس شان سے زندگی گزاری، ماں باپ سے یوں پیار کیا۔ ایک طویل سا عنوان ہے، میں یہاں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جب وہ دلہن بن کر کے بحیثیت بیوی سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر جاتی ہے، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، خاتم الخلفاء، اللہ اکبر، خاتم الاولیاء، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ان کے گھر جاتی ہے، اندازہ فرمائے سیدہ فاطمہ کی خصوصیت یہ بھی بتا دوں کہ سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹیوں کی جمتی نہیں ہے، لیکن سیدہ فاطمہ اپنی سوتیلی ماں حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے ساتھ رہی نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی سوتیلی ماں کو سیدہ فاطمہ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی اور انہوں نے ان کی کسی کی شکایت نہیں کی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جلدی سے کوئی سوتیلی ماں کسی بیٹی کی تعریف نہیں کرتی اور بیٹی سوتیلی ماں کی تعریف نہیں کرتی، مگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہ کردار سیدہ فاطمہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی فضیلت میں سب سے زیادہ احادیث اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو ان کی سوتیلی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی نظر آ رہی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ان سے زیادہ سچا ان کے بابا کے بعد میں نے نہیں دیکھا۔ سیرت میں، صورت میں، سخاوت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں سب سے زیادہ اگر کوئی میرے نبی کے مشابہ تھا اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ گواہی ان کی سوتیلی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے رہی ہے۔ ایک بات اور بھی بتاؤں، جب نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر پہنچی ہے تو ان کے لیے کھانا بنایا نیا کام تھا، ان کے لیے کپڑے صاف کرنا نیا کام تھا، ان کے لیے چولہا جلانا نیا کام تھا۔ یہ نبی کے گھر کا ماحول ہے۔ سوتیلی ماؤں نے سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار کیا کہ کبھی ان کو گھر کا کوئی کام کرنے نہیں دیا، نہ کبھی کھانا بنانے دیا، نہ کبھی کپڑے دھلنے دیے، نہ کبھی پانی بھرنے دیا۔ یہ سارے کام کبھی انہوں نے زندگی میں ہاتھ نہیں لگائے تھے۔ یعنی سیدہ فاطمہ کا اکرام کتنا تھا۔
تھا, محبتیں کتنی تھی, پیار کتنا تھا. اب جب شادی کے بعد شوہر کے گھر پہنچی تو وہاں کوئی تھا تو نہیں کام کرنے والا. اللہ اکبر, فاطمۃ الزہرا سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا ہے, اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اللہ اکبر پانی کے مشکیزیں اٹھانا ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سیدہ فاطمہ جب چکی چلاتی ہیں تو چکی چلاتے چلاتے جو ہے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر, مشکیزہ اٹھانے سے پیٹھ پر جو ہے وہ نشانات پڑ جاتے ہیں. غور تو فرمائیں, حضرت مولا مشکل کشا نے جب یہ کیفیت دیکھی ہے تو کہنے لگے کہ آپ کے بابا کے پاس غلام آئے ہیں, اگر کچھ مانگ لو تو کچھ تمہیں مدد مل جائے. بہرحال گئے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق ادا کرنا باقی ہے, میں تمہیں غلام اور کنیزیں کیسے دے دوں, البتہ اتنا ضرور ہے اس سے بہتر دینا چاہتا ہوں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ اس سے بہتر ہے. اندازہ کریں پوری زندگی سیدہ فاطمہ نے مولا کائنات سے کبھی جھگڑا نہیں کیا. آج کی عورتیں تو شوہر سے منہ چلاتی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کا منہ کتے کی طرح ہے اور جسم انسان کی طرح ہے, اور ان عورتوں کی زبان جو ہے ان کی اتنی لمبی زبان ہے کہ ان کی زبان پیٹ تک کے جا رہی ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کتے کی منہ والی اور اتنی لمبی زبان والی عورتیں کون ہیں؟ تو جبریل امین نے شب معراج عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلایا کرتی تھی, شوہر کے ساتھ منہ چلا کر کے اپنے شوہر کو اذیت پہنچایا کرتی تھی. میری بہنوں, چونکہ آج عورتوں کا اجتماع ہے, اگر یہاں شوہر حضرات بھی موجود ہوتے تو ان سے بھی باتیں کی جاتی, لیکن چونکہ سامنے آپ موجود ہیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سیریل دیکھ کر کے اپنی زبان کو لمبی مت کرو, فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقل مت کرو. ہماری زندگی ریل نہیں ہے, ہماری زندگی ریل ہے. ریل کو اپنی زندگی کے اندر ریل زندگی میں داخل کرنے کی کوشش مت کرو, کیونکہ وہاں جیسا دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق بتائے ہیں. آج کی عورتیں آپ ایسی نہیں ہیں, لیکن دنیا بھر سے اس طرح کی رپورٹ آتی ہے اور یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز جاتی ہے, اس لیے جن کانوں کو اس آواز کی ضرورت ہے اللہ کرے یہ آواز ان کے کانوں تک کے پہنچے. آج تو حالات یہ ہیں, اگر شوہر کی صحت تھوڑی سی گر جائے تو عورتیں دوسروں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں. اسی طریقے سے اگر شوہر غریب ہو, مفلس ہو, کھانے پینے کے لیے نہ ہو تو کبھی پڑوسی کی طرف توجہ چلی جاتی ہے, کبھی کسی مالدار کی طرف توجہ چلی جاتی ہے. اللہ اکبر, یہاں تک کہ بعض کم نصیب عورتیں تو ایسی ہے کہ اپنی آبرو کا سودا تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. آؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں, سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ایک بیوی کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری ہے. جب مولا کائنات چونکہ میدان جنگ کے آدمی تھے, مولا مشکل کشا کو سب سے زیادہ دلچسپی تھی تو اللہ کی راہ میں جان دینے میں دلچسپی تھی. جب وہ جنگوں سے گھر آتے تو زخمی ہو کر کے آتے, مرہم پٹی کیا کرتی تھی. کبھی نہیں کہا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے, کبھی نہیں